11 سال سے میں امن کے لیے روڈوں پر ہوں، راستوں پر ہوں، کبھی کچے میں ڈاکوں کے پاس جا کے جھولی پھیلاتا ہوں، کبھی کندکوٹ میں سراپا احتجاج ہوں، کبھی گھوٹکی میں سراپا احتجاج ہوں، کبھی 13 دن کا سندھ امن مارچ کر رہا ہوں، کبھی 6 دن کا سندھ امن مارچ کر رہا ہوں، کبھی سندھ امن جرگے کر رہا ہوں، تو کبھی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے سامنے کچے میں جوائنٹ آپریشن کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اور آپ نے دیکھا کہ آج سے 1 مہینہ قبل جمعیت علماء اسلام کے اپیل پر لاکھوں لوگوں نے کراچی میں ریڈ زون میں پہنچ کر سندھ اسمبلی کے باہر امن کا مطالبہ کیا۔ جمعیت علماء اسلام کے پریشر کے نتیجے میں، لاکھوں لوگوں کے پریشر کے نتیجے میں، میری جماعت کے مسلسل احتجاج، مظاہروں، دھرنوں اور سندھ امن جرگوں کے مطالبوں کے نتیجے میں سندھ حکومت نے ضروری سمجھا کہ اس معاملے کو کسی طریقے سے حل کیا جائے، اور ہمارے پریشر کے نتیجے میں سندھ حکومت نے پریس پہ پریس کی، اجلاس پہ اجلاس کیے، اور پھر ڈاکوں سے 2 دن پہلے شکارپور میں ہتھیار ڈلوائے۔ میں اس کو خوش آمدید کہتا ہوں، میں خوش آئند عمل کہتا ہوں، لیکن چند سوالات سندھ کے حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پریشر کے نتیجے میں، عوام کے پریشر کے نتیجے میں، جمعیت علماء کے احتجاج، مظاہرے اور دھرنوں کے نتیجے میں آپ نے ڈاکوں سے ہتھیار تو پھینکوائے ہیں، لیکن بتائیں کہ ڈاکوں کے ساتھ ڈیل کتنے میں ہوئی ہے؟ میں آج دعویٰ کرتا ہوں کہ ایک ایک ہتھیار جو ڈلوایا گیا ہے سندھ حکومت نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ بڑے ہتھیار کے 5 لاکھ دیے، 4 لاکھ دیے، 3 لاکھ دیے، چھوٹے ہتھیار کے 50 ہزار روپے ادا کر کے اس کے بعد ڈاکوں سے ہتھیار پھینکوائے گئے۔ پھر ڈاکوں کو ریڈ کارپیٹ پر ویلکم کیا گیا ہے، پھر ان کے لیے بکرے کاٹے گئے ہیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ڈی ایس پی کے قاتل ہیں، یہ ایس ایچ اوز کے قاتل ہیں، یہ رینجرز کے جوانوں کے قاتل ہیں، یہ شکارپور کے دودھ پیاگ بچوں کے اغواکار ہیں، یہ کندکوٹ، کشمور اور جیکب آباد اور سکھر اور گھوٹکی کو نوگو ایریا بنانے کے ذمہ دار ہیں، یہ کراچی کے نوجوان عدنان مکسی کے قاتل ہیں۔ کیا کسی وزیر اعلیٰ کے بیٹے کا قتل کیا جاتا، کسی وزیر اور مشیر کے بیٹے کو اغوا کیا جاتا، کسی وڈیر خان نواب سردار جس کا تعلق حکمران جماعت سے ہے اس کو ڈاکہ ڈالا جاتا، کیا اس کے جرم میں مطلوب ملزمان کو بھی اسی طرح ریڈ کارپیٹ پر بھی ویلکم کیا جاتا؟ کیا اسی مجرم کے لیے بھی اسی طرح بکرے کاٹے جاتے؟ یہ دوہرا معیار کیوں؟ کل کون ڈی ایس پی اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کر ان سے مقابلہ کرے گا؟ کل کون رینجرز کا جوان اور پولیس کا جوان سر ہتھیلی پہ رکھ کر عوام کے جان، مال، عزت اور آبرو کا تحفظ کرے گا؟ کہ ان کو پتا ہے کہ جن سے ہم لڑ رہے ہیں ان کو تو حکومت ریڈ کارپیٹ پر ویلکم کر رہی ہے۔ 80 ایف آئی آر والے اور قتل میں ملوث ڈاکو جو ہے وہ باہر نکل کے آ جاتے ہیں کیس چند مہینے کے بھگت کے، اور پھر میرے لیے تو حیرانگی کی بات ہے کہ باہر نکلنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد صحافت کریں گے۔ کیا اب ایک اور صحافی گروپ بنے گا؟ پہلے کم ہے کہ اب ہم ایک اور صحافیوں کے گروپ میں جائیں گے اور پھر ہمیں کہا جائے گا کہ جی سیاستدان صاحب تشریف لائیے، ڈاکو گروپ جو ہے صحافیوں کا وہ اب آپ سے انٹرویو کرے گا۔ کس طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ صحافت کے پاکیزہ پیشے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ عوام کے ترجمانوں کے، عوام کے آواز کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کیا آپ عوام کے آواز، عوام کے حقوق کے قاتل بنیں گے؟ کیا عوام کو حق وہ دلائیں گے جن کی وجہ سے عوام کی زندگی دوبر ہو چکی ہے؟ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور مجرم کو اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ اس طرح کے اقدامات حکومتی پالیسی کو کمزور کریں گے، حکومت کو کمزور کریں گے، حکومتی ریٹ کو کمزور کریں گے، اور لوگوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کو مزید غیر محفوظ کریں گے۔ اب بھی گھوٹکی میں مذاکرات چل رہے ہیں،
سودا طے ہو رہا ہے کہ کتنے میں ہتھیار آپ دیں گے اور ہم کتنے میں